ہے ثاقب نثار نے یہ کہا کہ یہ 4-5 MP تو میں سے اڑا دوں. وہ بھائی کون ہو آپ؟ ڈکٹیٹر ہو کیا بلاؤ؟ اور پھر اب جو کہ آڈیو اس کے سامنے آ گئی ہے جو کہ کھلم کھلا دندہ اس شخص نے کھول کے رکھا ہے اپنے بیٹے کے ذریعے, اور بڑی بے شرمی سے انہیں یہ کہا کہ میں تو پرائیویٹ آدمی ہوں, کوئی بھی سفارش کر سکتا ہوں. وہ بھیا چیف جسٹس صاحب سابق, آپ ضرور سفارش کریں, آپ ضرور پرائیویٹ لوگوں کے ذریعے کام کریں, مگر جب آپ چیف جسٹس تھے تو کتنے ڈرامے آپ نے کیے ہوں گے, کتنے رشوت آپ نے لیے ہوں گے. اسپیکر کی مرضی کے بغیر, اس کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی ریکارڈ نہیں دیا جا سکتا ہے کسی بھی ادارے کو. لیکن حیرت والی بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ اسمبلی کا ریکارڈ تو ویسی ویب سائٹ پہ موجود ہے, تو گویا خصوصی آرڈر کرنے کی کیا نوبت آ گئی ہے, کون سا پریشر ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ نہیں جی آپ کو مجھے ریکارڈ دے دے, آپ کو یہ 283 نظر نہیں آ رہے, آپ کو 69 آرٹیکل نظر نہیں آ رہے اس میں. اور پھر میں تھوڑا سا نظر اگر ڈال دوں, ماضی میں افتخار محمد چودھری محترم جناب سابق چیف جسٹس جو بلوچستان کے جعلی کوٹے پہ وہ بناتا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل, اس کے بعد بناتا جج, جعلی ڈومیسائل کے اوپر بلوچستان والوں کا حق مارا گیا اس شخص نے, اور اس کے بعد اس شخص نے اپنے بیٹے کو ڈپوٹیشن پہ FIA میں رکھا, اور سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس کا جو ہاؤس ہے اس کو اس کا دفتر یعنی کاروباری دفتر ڈکلیئر کیے. اس سے بڑی شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے. اور اس شخص نے کیا کیا, اپنے دور میں اس نے جا کے 207 اس نے 100 موٹو لیے, وہ شراب کی 2 بوتلوں بھی اس شخص نے 100 موٹو لیے. اور پھر حیرت والی بات بتاؤں, میں نے اس وقت بھی میڈیا میں اٹھایا, جو کیسز جو پارٹی ان کے پاس نہیں لگاتے تھے وہ کروڑ روپے, ایک کیس تو مجھے یاد ہے 3 کروڑ روپے کسی شخص نے ادا کیے کہ صرف اگر آپ کسی جج کے پاس کیس نہیں لگایا اور وہ ناٹ بیفور میں کہ اس کے 3 کروڑ ادا کیے گئے, مجھے کورٹ میں کھڑا کر دے, میں ثابت کروں گا. یہ بزنس پلس میں نے کہا تھا آج سے کم کئی سال پہلے. اور اس کے بعد ثاقب نثار صاحب, جناب اعلیٰ میں اس کیس میں بیٹھا ہوں تو اس شخص نے ڈیم کے نام پہ آپ یہ سمجھ لو کہ 9 ارب روپے اس نے جمع کیے اور 14 ارب روپے اس نے خرچ کرایا ایکسپینڈیچر. اور میں اس کیس میں بیٹھا ہوتا ہے, ثاقب نثار نے یہ کہا کہ یہ 4-5 MP تو میں سے اڑا دوں. وہ بھائی کون ہو آپ؟ ڈکٹیٹر ہو کیا بلاؤ؟ اور پھر اب جو کہ آڈیو اس کے سامنے آ گئی ہے جو کہ کھلم کھلا دندہ اس شخص نے کھول کے رکھا ہے اپنے بیٹے کے ذریعے, اور بڑی بے شرمی سے انہیں یہ کہا کہ میں تو پرائیویٹ آدمی ہوں, کوئی بھی سفارش کر سکتا ہوں. وہ بھیا چیف جسٹس صاحب سابق, آپ ضرور سفارش کریں, آپ ضرور پرائیویٹ لوگوں کے ذریعے کام کریں, مگر جب آپ چیف جسٹس تھے تو کتنے ڈرامے آپ نے کیے ہوں گے, کتنے رشوت آپ نے لیے ہوں گے, اور کتنے ارب روپے آپ نے ہڑپ کیے ہوں گے. جس کے ایک کیس مثال میں آپ کو بتا دوں, بیریا ٹاؤن کا, اربوں روپے جو جرمانہ لگا لی ہے, اور چند سیکنڈوں کے بعد اسی جرمانے کو کم کر کے وہ جو بیچ میں پیسے تھے وہ کس کے جیب میں چلے گئے تھے, یہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. مجھے چیلنج کریں, میں بتاؤں گا آپ کو. اور اس کے بعد جسٹس گلزار صاحب آئے تھے جناب عالی, اس شخص کو ایک عجیب نشہ چڑھا ہوتا کہ جی بچپن میں اس کیس میں بیٹھا ہوتا ہے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں بچپن میں یہاں سوسائٹی سے گزرا تھا, سارے بنگلے تھے, اب پلازے کیوں بن گئے؟ وہ بھئی عقل مند آدمی, میٹروپولیٹن شہر بن گیا, پلازے ہائی رائز بن گئے, پرمیشن بلڈنگ کنٹرول کی ہے, آپ کی خواہش پہ کوئی شہر نہیں چلتے. اور پھر اس شخص نے ظلم کیا کیا جناب اسپیکر, نیسلا ٹاور کا جو آرڈر کیا اس کی چند فٹ ایکسٹرا لینڈ تھی, بجائے بنی گالا کی طرح اس پہ جرمانہ لگا کے اور اس کو ریگولائز کرتے لوگوں کے جمع پوچھے جو دنیا بھر سے لوگوں نے پیسے جمع کیے ہیں, اس شخص کو اتنی جذباتیت تک کہ بم سے اڑا دو. یہ بات میں زبانی نہیں کروں. ڈان جنگ کراچی میں باقاعدہ اشتہار چھپا گیا کہ بم کے لیے کون سی پارٹی تیار ہے کہ جسٹس گلزار کی خواہش پورے کر دے اور نیسلا ٹاور کو بم سے اڑا دے. اب آپ مجھے بتاؤ یہ شخص انصاف دے رہے تھے. اور محترم اب موجودہ چیف جسٹس صاحب کی جب 184(3) کا قانون بن چکا ہے, جو 184(3) کا قانون بن چکا ہے کہ 3 معزز چیف جسٹس صاحبان جو سینئر ترین ہے وہ 100 موٹے لے سکتے ہیں, آپ پرانے 100 موٹوں کو کیسے چلا سکتے ہو؟ اگر نیب کی آرڈیننس کی میں بات کروں, نیب کی قوانین میں جب ترامیم ہو گئی ہے جس کے سب زیادہ فائدہ عمران خان صاحب کو اور PTI کو پہنچا, تو وہ کیسز تو دھڑا دھڑ ریورس ہو گئے, اور اس وجہ سے ریورس ہو گئے کہ ایک نئے قانون کے مطابق وہ کیسز نہیں چلا سکتے تھے.
تو آپ مجھے بتا دو کہ نئے قوانین 184(3) کے تحت آپ پرانے قوانین کیسے چلا سکتے ہو، آپ پرانے مقدمے کیسے چلا سکتے ہو؟ اور میں بار بار محترم چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، آج بھی کر رہا ہوں، کہ خدا را آپ عدلیہ پہ رحم کر رہے ہیں. آپ کے 2-4 مہینے ہو گئے، آپ ریٹائر ہو جائیں گے، نہ جانے کون سے جزیرے میں آپ نے اپنے لیے ایک جزیرہ بنایا ہوگا، کون سے ملک میں ہے. آپ اس ملک کی جوڈیشل سسٹم پہ جو دنیا کی 139 نمبر پہ ہے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو انصاف کرنے کے بجائے آپ سیاسی مقدمے سن رہے ہو. لوگوں کو انصاف بنانے کے لیے آپ کے بینچ پہ آج صبح بھی میں 9 بجے موجود ہے کیس میں، ایسے دڑا دڑ کیسز چلائے جا رہے ہیں. اور 18 لاکھ جو اعداد و شمار آیا تھا کل پرسوں میں اس کو کریکٹ کر دوں، 18 لاکھ سے زیادہ اس وقت بھی مقدمات عدالتوں میں پینڈنگ ہے. اور کن لوگوں کے پینڈنگ ہے؟ جو بیچارے غریب لوگ ہیں، یعنی جو شخص مقدمہ اپنی زمین کا چلا رہا ہے، اس کا پوتا اس کو آج تک بھی چلا رہا ہے. اور اس کی کئی مثالیں میں اپنی پچھلے تو میری درخواست آپ سے یہ ہوگی کہ جناب اسپیکر آپ رولنگ دے دے، آپ رولنگ یہ دے دے کہ کوئی کاغذ کسی سپریم کورٹ کے کسی جج کے خواہش پہ نہ دے. اور بلکہ میں گزارش کروں گا کہ آپ نے جو جوڈیشل کمیٹی بنائی ہے ججز کے اپارٹمنٹ کی، میرے ججز کے اپارٹمنٹ کا بل جو نا پینڈنگ ہے لا اینڈ جسٹس کی، وزیر قانون صاحب پتہ نہیں بار بار اس کو ارجنٹ کیوں کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد کنٹیمپٹ آف کورٹ، دنیا میں پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ کسی ملک میں سزا نہیں ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں. یہاں پہ سزا ہے. کسی بھی آپ ایم این اے، سینیٹر اور پرائم منسٹر کو کھڑے کھڑے آپ کرے. اور پھر آپ یہ سمجھ کہ حضرت علی کرم اللہ کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کی شر سے بچو. یہی یوسف رضا گیلانی تھے جس نے عدلیہ کو بحال کیا ہے، اور وہی افتخار چودھری ہے جس نے اس کو کھڑے کھڑے اس کو سزا دے کے نائل کر دی ہے. تو میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ اسپیکر صاحب رولنگ دے دے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے، یہ فوری طور پہ جو میرے بل پینڈنگ ہے اس کو فوری طور پہ سنا جائے، پاس کیا جائے. اور جوڈیشل کمیٹی جو ججز کے اپائنٹمنٹ کے حوالے سے اس کو فوری طور پہ توڑ کے، تاکہ پراپر طریقے سے غریب کا بچہ بھی یہ سوچ سکے کہ وہ جج بن سکتا ہے.